مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 2 سے۔ میرا نام شیاما منڈل ہے، میں مالدہ ڈسٹرکٹ سے ہوں۔ میں سب سے پہلے مسٹر ذاکر نائک کو تہہ دل سے نمن کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا انسان ہے جو اس دنیا کی آخری تک یاد کیا جائے گا، اور میں اس کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں۔ میں بہت گرو کرتا ہوں اور میں بہت دھنیہ واد دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کچھ لائنیں لکھے ہیں، میں وہ سناؤں گا آپ کو۔ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، ہمیں سب لگتا انسان ہے، سب کا مالک جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے، ہندو ہے نہ مسلمان ہے، ہمیں سب لگتا انسان ہے۔ وید پڑھو چاہے پڑھو قرآن، وید پڑھو چاہے پڑھو قرآن، پر سار تت کو تو جان، کوئی نہیں پرایا جگ میں، کوئی نہیں پرایا جگ میں، یہ پرم ست تو جان، ہندو ہے نہ مسلمان، ہمیں سب لگتا انسان۔ کوئی ہندو بنو چاہے بنو مسلمان، کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا سچا ہو ایمان، کیونکہ سب کا مالک جو ہے خدا وہی ہے بھگوان۔ راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منزل سب کا ایک ہے، راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منزل سب کا ایک ہے، سب کا منزل جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے۔ اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے میں مانتا ہوں آپ ایک ایسا سیڑھی ہے، اور ہم بھٹکے کا راہ دکھانے والا اس دنیا میں ایک ماتر آپ ہے۔ تو اس میرے لائن میں آپ کچھ بولیے۔ میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر، میں آپ کو ایک برکش کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، ٹری کی طرح، گاچھ کی طرح، جو کوئی شرط بنا ہی اپنا آکسیجن دیتے ہیں، پھل مول دیتے ہیں۔ میں ایسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا آپ کو۔ میں چاہتا ہوں آپ میرا بنے، سب کا بنے، ہندوستان کا بنے، پورا دنیا کا بنے، آپ ہی آپ رہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، میں ان تعریف کا حقدار نہیں ہوں، لیکن آپ نے جو شعر اور شاعری سنائی، الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بھی انسان ہے، مسلم بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے، یہ سارے انسان ہیں، اور ہم سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، آدم اور حوا علیہ السلام، اور ان کے ہم سنتان ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے آدم کے بچوں پہ کرم فرمایا۔ آپ چاہے انڈیا میں رہو یا پاکستان میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا یو کے میں، چاہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں یا سکھ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا۔ لیکن آپ نے کہا کہ چاہے قرآن پڑھو یا وید پڑھو، وید پہ عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو۔ ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جتنے دھارمک کتابیں، ان ساری دھارمک کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کے تبدیلی آنے لگی، اور ان دھارمک کتابوں کے اسکالرز کو آپ پوچھیں گے، چاہے وہ وید کے اسکالرز ہو، چاہے مہابھارت کے اسکالرز ہو، چاہے بائبل کے اسکالرز ہو، وہ کہیں گے کہ وقت کے دوران اس میں کافی انٹرپولیشن آنے لگا۔ تو ابھی ہم کیسے جانیں کیا سچ ہے کیا حق ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا، صاف گلاس، صاف ستھرا، اس میں ایک قطرہ میں گٹر کا پانی ڈالوں گا آپ کے سامنے، آپ وہ پانی کو پئیں گے، اور گھولوں گا تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کا پانی، نظر آئے گا گھولنے کے بعد؟ نہیں۔ آپ کو جب پتا ہے کہ ایک قطرہ گٹر کا پانی تو آپ پئیں گے؟ نہیں سر۔ ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر۔ ہاں کہ نہیں؟ نہیں نہیں پئیں گے۔ اگر نہیں دیکھے
چپکے سے کوئی ملا دیا تو شاید پی لیں گے. تو اکثر لوگ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ملاوٹ ہو چکی ہے. میرا یہ کہنا ہے جس طریقے سے میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی آج کے اس سیشن کے پہلے, سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. تو میری یہ التجا ہے لوگوں سے, سارے انسانوں سے, چاہے وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, چاہے وہ مسلم ہو, کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کم از کم آپ یہ تو مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی طرف سے. تو وہ ہندو کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وید 100% خدا کی کتاب ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے نہیں اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ بائبل 100% خدا کی طرف سے. وہ مسلمان کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ قرآن 100% خدا کی طرف سے. تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے. جو ڈفرینس ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. لیٹ اس اگری واٹ از کامن, لیٹ اس فالو. جو یکساں ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ فارمولا لوگ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ لوگ کیا کرتے نارملی انٹرفیت ڈائلاگ میں, ہندو پنڈت آ کے بولتے ہیں سرو دھرم سب دھرم ایک ہے, وہ مسلم آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے, وہ کرسچن پادری آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے. یہ صرف ناٹک ہے. اگر سارے دھرم ایک ہے تو میں ہندو سے کہوں گا اگر سب دھرم ایک ہے تو مسلمان بن جاؤ. پنڈت بولیں گا نہیں. وہ کرسچن سے کہوں گا سب دھرم ایک ہے تو فادر کو بولوں گا اب ہندو کیوں نہیں بن جاتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں سب دھرم ایک ہے, سب دھرم میں اچھائی ہے. جو یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو, جو یکساں نہیں ہے اس کو ڈسکس بعد میں کریں گے. کم از کم جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں کبھی بھی تقریر میں باقی دھرم کی غلطیاں نہیں نکالتا ہوں, ان کی اچھائیاں پیش کرتا ہوں. جو یکسانیت ہے اس کو دکھاتا ہوں میں. انلیس کوئی ڈیبیٹ میں مجھے مجبور کرے تو الگ بات ہے. لیکن اکثر میں دھرم کی اچھائیاں بیان کرتا ہوں اور جو یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کرسچن مینز a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. اگر عیسائی آپ اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, تو میں کہتا ہوں میں اور ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے. عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے. کیونکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, ہم مسلمان اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بھی چیز اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی نہیں مانیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں کہ آپ سور کا گوشت مت کھاؤ. بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں, بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں لکھا ہے سور کا گوشت مت کھاؤ. ہم مسلمان نہیں کھاتے لیکن اکثر عیسائی کھاتے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینس میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں کہ آپ شراب مت پیو. بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں کہ شراب نہیں پینا چاہیے. ہم مسلمان شراب نہیں پیتے, اکثر عیسائی شراب پیتے. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ختنہ کیا گیا تھا 8 دن پہ. مسلمان کی ختنہ ہوتی ہے لیکن اکثر عیسائی کی ختنہ نہیں ہوتی. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ عیسائی کا مطلب وہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, تو آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ جانیں گے مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. اسی طریقے سے آپ ہندو کی کتاب اگر پڑھیں گے, ہندو مانی کیا کہ ہندو ایکچولی جغرافیکل ڈیفینیشن ہے بھائی صاحب. ہندو مینس, یہ سب سے پہلے ہندو کس نے لفظ دیا تھا؟ عربوں نے جب ہندوستان میں آئے, اس ٹائم ہندوستان کہا نہیں جاتا تھا, جب عرب آئے تو یہاں کہنے لگے ہندی. جو یہ انڈس ویلی سیولائزیشن تھا, اس اطراف میں جو بھی لوگ رہتے تھے اسے عرب کہتے تھے ہندی. تو یہ لفظ ہندو آیا عربوں سے. اسی لیے میں آج بھی جب جاتا ہوں سعودی عربیہ, آپ لوگ کہتے ہندی میں, تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں. جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے. اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی ہندو شاستر میں آپ کو نہیں ملے گا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے.
अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया। उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने, तो हिंदू इज ए ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे, तो वेद को पढ़ चुका हूं मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत पढ़ चुका हूं, जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं। Fridays provide. जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मण द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है, मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है, तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए। आपकी दिशा ही गलत है, तो पहले मंजिल को तो तलाश करो। मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का। तो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो मैं ये कहता हूं सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है। कम से कम कॉमन पे तो अमल करो। जो कॉमन नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कल कर सकेंगे। तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कॉमन लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है कि शराब मत पियो, कॉमन लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। कॉमन ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। ये सब जो कॉमन है, आप मेरी तकरीर सुनिए। इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम आते हैं फिर माइक नंबर 1 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 1 से। मेरा नाम राकेश रंजन है, मैं कटिहार से हूँ। इस्लाम मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफ़ी इंप्रेस हूँ। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना जरूरी है? ये आम लोगों की जहन में है। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फर्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी। इस्लाम में फर्ज नहीं है। तो मैं ताहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाअल्लाह, और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह।
آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، آپ میں اپنے- اکیلا ہوں. آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر کوئی رہا ہے؟ زبردستی نہیں. کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے؟ رشوت کس چیز کیا دے گا؟ پوچھ رہا ہوں کیونکہ جی نہیں. ایک بار ایسا ہوا تھا پونا کے اندر، ماشاءاللہ 19 لوگ نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا. تو پولیس جا کے پوچھی تو ڈاکٹر صاحب نے کتنے ڈالرز دیے آپ کو؟ تو اسی لیے میں سب لوگ کے سامنے، پولیس کے سامنے ہی پوچھ رہا ہوں. تو حق کی بات کے لیے ڈر کیا؟ تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں. اور گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، فرائض بہت کم ہے. اسلام میں فرائض اور حرام بہت کم ہے. لوگ سمجھتے بہت چیز فرض ہے. اور ایک کتاب ہے کیا 70 میجر سن میں بڑے گناہ 70. تو یہ 70 چیز میں 70 جو مین فرض اور حرام لکھا ہے اس کے اندر، کل ملا کے اور ہوئی ہیں لیکن مین یہ ہے. تو اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گوشت کھانا فرض ہے. لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کو گوشت کھانا ہی چاہیے. ہاں اجازت ہے، اجازت وید میں بھی ہے، اجازت قرآن میں بھی ہے. اگر آپ کو ٹیسٹی لگتا ہے کھاؤ، نہیں ٹیسٹی لگتا مت کھاؤ. آپ کو اگر پسند نہیں آتا مت کھاؤ. تو آپ اپنے خوش آواز سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے اور آپ زندگی بھر اگر شاکاہاری بھی رہیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تھینک یو. گوشت کھانا فرض نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. اور میں آرگنائز سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی غیر مسلمان جو اسلام قبول کر رہے اور نہیں بھی قبول کر رہے، سب لوگ کو ہو سکے تو انشاءاللہ ترجمہ دیجئے قرآن مجید کا اور ان کو پڑھنے دیجئے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اور ہدایت دے اور اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین زندگی دے. دھنیہ واد. آئین جواں مرداں، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. اگلا سوال مائک نمبر 2 سے. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 2 سے. ڈاکٹر صاحب کو میرا ایوم سبھی مومنوں کو میرا ست نمن. پینے کا کیا مزہ ہے جو چھپ چھپ کے پی گئی، اسلام نام جام کی ہے اسے سب کو دکھا کے پی. پیتے ہیں لوگ اکثر بوتل کی یہ شراب. ایسا ہے ڈاکٹر صاحب، میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں. پیتے ہیں لوگ اکثر بوتل کی یہ شراب، حبسوں کی آگ کو دل سے بجھا کے پی. اسی لیے میں آپ کے پیار میں اور آپ کے پیار نے کہیں ہماری جنم بھومی سمستی پور ڈسٹرکٹ کے دلسنگھ سرائے پرکھنڈ میں ایک چھوٹا سا پار پنچایت ہے، اس پنچایت کا میں نواسی، میرا نام جانکی داس، اتنا دوری سے کھینچ لایا. دھن ہے یہ کشن گنج کی دھرتی، اور میں اپنے مرضی سے سچے من سے اسلام دھرم قبول کروں گا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور ہمت بھی دی کہ اتنے بڑے مجمع میں چپکے نے ڈنکی کی چوٹ پہ کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. وہ شاعری جو آپ نے ماری شراب کے بارے میں، اس کو ذرا ٹرن کروں گا. قرآن میں لکھا ہے کہ آخرت جنت میں بھی آپ کو شراب ملیں گے، لیکن وہ دنیا کے جیسی شراب نہیں رہیں گی. وہ شراب میں نشہ نہیں رہے گا. آپ ویسی شراب اگر کھل کے پئیں گے جنت میں انشاءاللہ، وہ شراب جس میں نشہ نہیں رہے گا. الحمدللہ میں آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں. اور بھائی صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی.
आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं इस्लाम? जी। आप पे कोई भी दबाव है? कुछ नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? कुछ नहीं। आप अपने खुले मन से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस ज़िंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको और हिदायत दे और आपके ज़रिए आपके और दोस्तों पड़ोसी को इंशाअल्लाह हक के रास्ते पे लेके आए। डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा नाम जानकी दास है तो मैं अब से अपना नाम क्या रखूं? भाई साहब ने कहा कि मैं उनके लिए नाम दूं जो नाम अभी जो जहन में आ रहा है कि आप अपने आप को उमर कह सकते हैं। उमर। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर ओला, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर ओला हो जिसकी फ़कीरी में बू असदुल्लाही। जो भी इंसान हक़ को जानने के लिए और हक़ को पाने के लिए जुर्अत व हिम्मत से काम ले, यकीनन वो इंसान काबिल मुबारकबाद है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं।